المهاجرين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار دیگر درود پڑھیں سب مل کر محمد و آل محمد پاک. عزیزان گرامی قدر و برادران ملت اسلامیہ، بندگان توحید و عاشقان رسول و آل رسول، گدایان دربار حضور، مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ اور سلامت رکھے. اتنی رات میں اور ایسے شدید موسم میں بھی یہاں پر بیٹھ کر آپ نے بتا دیا کہ آپ کربلائی ہیں. اور میرا مزاج تو جانتے ہو نا سیدوں، میرا بچپن سے ایک مزاج ہے، میں تقریر ہمیشہ کربلائیوں کے بیچ کرتا ہوں، ہرمولائیوں کے بیچ نہیں کرتا. ماشاءاللہ بالکل ایسا لگنا چاہیے کہ کربلائیوں کے بیچ پل رہا ہوں. اور میرے بھائی برادر عزیز عالمی شہرت یافتہ شاعر ادب سجاد بلوری صاحب نے یہاں ایک کربلائی ماحول آلریڈی بنا دیا ہے. بس میں چراغ سے چراغ جلا رہا ہوں، اس لیے کہ چراغ سے چراغ جلانا جرم نہیں ہے، دوسرے کے چراغ کے تیل کو اپنے چراغ میں انڈین لینا جرم ہے. آج کے اس مقدس اور معزز اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وقت ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع سخن قرار دیا، پروردگار عالم اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے نبی کو ارشاد فرما کر کہہ رہا ہے، اے میرے حبیب، اے میرے مصطفیٰ، اے میرے نبی، اے میرے رسول، اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے. توجہ، عجیب اللہ کا مزاج ہے نا. اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے حبیب آپ کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم. ایک جگہ کہا قل حبیب آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. ایک جگہ کہا قل حبیب آپ کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے. ایک جگہ کہا قل حبیب آپ کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آپ کی اتباع کریں. میں نے کہا پروردگار تو اپنے بندوں سے ڈائریکٹ کیوں نہیں کہتا؟ اللہ نے کہا ڈائریکٹ نہ کہہ کے میں ڈائریکٹ ملاؤں کے چہرے پر تماچے مار رہا ہوں. ڈائریکٹ نہ کہہ کر ملاؤں کے چہرے پر ڈائریکٹ تماچا مارا اور مولوی کو بتا دیا کہ اپنی اوقات پہچان لے، تو اس لائق بھی نہیں ہے کہ اللہ تجھ سے ڈائریکٹ کلام کرے. حبیب آپ کہہ دیجئے کیا انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں. توجہ کیجئے گا، مطلب تم بھی آنکھوں سے دیکھتے ہو، میں بھی آنکھوں سے دیکھتا ہوں.
تم بھی کانوں سے سنتے ہو، میں بھی کانوں سے سنتا ہوں، تم بھی پیروں سے چلتے ہو، میں بھی پیروں سے چلتا ہوں۔ توجہ کیجئے گا، اب اسی آیت کو پڑھ کر ہندوستان اور پاکستان کے جتنے بڑے بڑے منحوس ہیں، توجہ، اور خالی بڑے منحوس نہیں، مجلے منحوس، چھوٹے منحوس، اللہ جانے، توجہ کیجئے گا، ہر کیٹیگری کا منحوس کہتا ہے کہ نبی تو ہم جیسے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہا ہے، قل حبیب آپ کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ اور پتہ ہے کمال کیا ہے سجدو؟ کمال یہ ہے کہ یہ آیت ہے آدھی، اور آدھی بات سن کر جو بھی بولے وہ منحوس ہوتا ہے۔ ایک جوان مجھ سے کہنے لگا، مولانا میں تو نماز کے قریب بھی نہیں جاتا۔ میں نے کہا کس خوشی میں؟ کیا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، دیکھو نماز کے قریب مت جاؤ۔ میں نے کہا مجھے آیت کھول کر دیکھا، جب قرآن کھولا تو دیکھا آیت آدھی تھی۔ میں نے کہا آگے پڑھ، اللہ کہہ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ کب؟ انتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ میں نے کہا یہ بھی آیت آدھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے قل انما انا بشر مثلکم، میرے حبیب ان سے کہو میں تمہارے جیسا ایک بشر ہوں۔ مگر فوراً آگے بڑھ کے اللہ کہتا ہے ما اوحی الیہ، ساتھ میں یہ بھی کہہ دو مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی ہے۔ مجھ پر وحی آتی ہے، تم پر نہیں آتی ہے۔ اچھا یہ بتاؤ جوانوں، میں یہاں بیٹھ کر اگر کہنے لگوں جس کو اندر آنا ہے آ جائے، جس کو باہر رہنا ہے باہر رہے، میں کبھی باہر والوں کو نہیں کہتا اندر چلے آؤ، اس لیے کہ فرشتے رحمتیں لے کر کے ان کے گھر نہیں آئے، کہ جن کی آنکھوں میں اشک غم سرور نہیں آئے۔ نہیں لکھا تھا تقدیروں میں جن کے خلد میں جانا، عزا خانوں سے گزرے وہ مگر اندر نہیں۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا سلام، لبیک یا سلام، لا 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 حیدری۔ اگر میں بیٹھ کر کہوں کہ بھائی میں تو ایک جاہل ہوں، تو کیا تم بھی مجھے جاہل کہو گے؟ نہیں نا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ میرا خود کو جاہل کہنا یہ سچائی نہیں، میری انکساری ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جاہل ہوں نہیں، اگر جاہل ہوتا تو کلکتے سے بڑھولی نہیں آتا، تو آیا ہوں تو سینے میں کچھ علم ہے، تو میرا خود کو جاہل کہنا یہ میری انکساری ہے۔ تم نہیں کہہ سکتے۔ بھائی یہ بتاؤ، میرے والد، میرے بابا وہ بھی مقرر، توجہ میں بھی مقرر۔ اب ضیاء البھائی نے میرے والد کی تقریر سن رکھی تھی، اب جب میرا خطاب آج مکمل ہو گیا تو مجھ سے کہنے لگے سبحان اللہ شبیر بھائی آپ کی تقریر تو بالکل آپ کے والد کی جیسی ہے، آپ کی خطابت تو بالکل آپ کے بابا کی یاد دلاتی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا ضیاء البھائی، کہا ذرے کو آفتاب سے ملا رہے ہو، کہا زمین کو آپ آسمان سے ملا رہے ہو، میں تو خطابت کی دنیا میں ان کا غلام ہوں۔ توجہ میں نے کیا کہا؟
میں خطابت کی دنیا میں اپنے والد کا غلام ہوں. اب مجلس ختم ہوئی, پروگرام